الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک کا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ فَإِن تَابُوا پس اگر وہ توبہ کر لے، وَأَقَامُوا اور قائم کرے نماز، وَآتُوا الزَّكَاةَ اور ادا کرے زکوٰۃ کو، وَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں، وہ تمہارے بھائی ہیں دین میں۔ وَنُفَصِّلُ اور ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیاتیں لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں ہم تفصیل سے آیات بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَإِن نَاقَصُوا اور اگر وہ توڑ دیں ایمانہم اپنی قسمیں، من بعد عہدہم اپنے عہد کے بعد، وَطَعَنُوا اور طعن زنی کرے فی دینکم تمہارے دین میں، فقاتلوا تو لڑو ان سے ائمۃ الکفر کفر کے پیشواؤں سے، کفر کے پیشواؤں سے، تو لڑو کفر کے پیشواؤں سے، انہم نہیں ہے بے شک لا ایمان کوئی قسم نہیں ہے ان کے لیے، بے شک ان کے لیے کوئی قسم نہیں ہے، لعلہم یتقون لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں، لعلہم ینتہون تاکہ وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم الا تقاتلون کیا تم نہیں لڑو گے، الا تقاتلون کیا تم نہیں لڑو گے، قوما اس قوم سے نکثوا جنہوں نے توڑ دیا، ایمانہم اپنی قسموں کو، جنہوں نے توڑ دیا اپنی قسموں کو، وہموا اور انہوں نے ارادہ کیا باخراج الرسول رسول کو نکالنے کا، اور انہوں نے ارادہ کیا رسول کو نکالنے کا، وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ اور وہ انہوں نے ابتدا کی تم سے، اور وہ انہوں نے ابتدا کی تم سے، اول مرتن پہلی مرتبہ، اتخشونہم کیا تم ڈرتے ہو ان سے، فاللہ تو اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے، ان تخشوہ کہ تم ڈرو اس سے، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومنین ہو، اگر تم ایمان والے ہو، قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم تم لڑو ان سے، یعذبہم اللہ عذاب دے گا اللہ تعالیٰ انہیں، بایدیکم تمہارے ہاتھوں سے، ویخزہم اور ذلیل و رسوا کرے گا انہیں، وینصرکم اور مدد کرے گا تمہاری، علیہم ان پر، ویشفی اور راحت پہنچائے گا صدورا تمہارے، اور راحت پہنچائے گا صدور قوم مؤمنین مسلمان لوگوں کے سینوں کو، اور راحت پہنچائے گا مسلمان لوگوں کے سینوں کو، ٹھیک ہے۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ دور کر دو ان کے دلوں کا غصہ، دور کر دو، یذہب دور کر دو، غیظ قلوبہم ان کے دلوں کا غصہ، ان کے دلوں کی گھٹن، ویتوب اور توبہ کرو، اور ویتوب اللہ علی اور اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے، من یشاء جس کی وہ چاہتا ہے، اور اللہ علیم علم والا، حکیم حکمت والا ہے۔ ام حسبتم کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تترکوا کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا، ولما اور ابھی، یعلم اللہ پہچان نہیں کروائی اللہ نے، الذین ان لوگوں کی جنہوں نے جہاد کیا، منکم تم میں سے، ولم یتخذوا اور انہوں نے نہیں بنایا، من دون اللہ اللہ کے علاوہ،
ولا رسول ہی اور نہ ہی اس کے رسول، ولا مؤمنین اور نہ ہی ایمان والوں نے، ولیجا کوئی رازدار نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے بسبب اس سے جو تم کرتے ہو، تعملون جو تم کرتے ہو، اللہ تعالیٰ اس سے خبردار ہے۔ ما کان للمشرکین نہیں ہے مشرکین کے لیے، ان یعمروا یہ کہ وہ آباد کریں، مساجد اللہ اللہ کی مسجد، شاہدین گواہی دینے والے ہیں، علی انفسہم اپنی جانوں پر، کفر کی، اولئک یہی لوگ، حابطت برباد ہوں گے، اعمالہم ان کے اعمال، وفی النار اور آگ میں، ہم خالدون وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ صرف آباد کرتا ہے اللہ کی مسجدیں، صرف آباد کرو اللہ کی مسجدیں، من آمنا وہ جو ایمان لائے، عباد کرتے ہیں اللہ کی مسجدیں جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، واقام الصلاۃ اور اس نے قائم کی نماز کو، وآت الزکوٰۃ اور زکوٰۃ ادا کی، ولم یخشا اور نہیں ڈرتے مگر اللہ سے، فعسیٰ تو قریب ہے، اولئک یہی لوگ، ان یکونوا من المہتدین یہ کہ ہوں ہدایت والوں میں سے، یہ کہ ہوں ہدایت والوں میں سے۔ ٹھیک ہے، یہ کہ ہوں ہدایت والوں میں سے۔ اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارۃ المسجد الحرام کیا تم نے ٹھہرا دیا سقایۃ الحاج حاجیوں کو پانی پلانا، کیا تم نے ٹھہرا دیا حاجیوں کو پانی پلانا، و عمارۃ المسجد الحرام اور مسجد حرام کی خدمت کرنے والوں کو، کمن آمنا اس جیسا جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر، وجاہدوا اور جہاد کیا اللہ کے راستے میں، لا یستوون وہ برابر نہیں ہیں، عند اللہ اللہ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ نہیں ہدایت کرتا ظالمین قوم کو، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں کرتا ظالمین قوم کو۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے دہرا لینا ہے، یاد کر لینا ہے۔ آگے ہے دروس البلاغت کا۔ اور ادب کے لیے بھی مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، ادب کے لیے بھی مسند الیہ کو حذف کیا جاتا ہے، جس طرح کہ شاعر کا قول، قد طلبنا فلم نجد لکا فی السودد والمجد والمکارم مثلا تحقیق ہم نے طلب کیا پس نہیں پایا تیرے لیے، فی السودد عادت میں، والمجد اور عزت میں، والمکارم اور اخلاق میں، مثلا تیری مثل۔ یہاں پر ادب کی وجہ سے یہاں پر مفعول کو حذف کر دیا طلبنا کے، جو کہ طلبنا لاکا مثلا تھا، ادب کی وجہ سے حذف کر دیا۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ذکر کر دیتے تو یہ ہوتا کہ کوئی ہے ہی نہیں تیری مثل، ہم نے طلب کیا، تو یہاں پر وہ کہتا کہ اچھا طلب کیا ہے لیکن آپ کو ملا نہیں، تو ادب کرتے ہوئے ہم نے کہا ہے کہ ہم نے طلب ہی نہیں کیا، آپ کے کوئی جیسے ہو تو ہم طلب کرتے، اسی وجہ سے ہم نے طلب نہیں کیا، ادب کرتے ہوئے مفعول کو حذف کر دیا۔ اور متعدی کو اتارنا لازم کے مرتبے میں، متعدی کو لازم کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے، غرض کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے معمول کے ساتھ یعنی مفعول کے ساتھ غرض کا تعلق نہ ہونے کی وجہ سے متعدی کو لازم کے مرتبے میں اتارا جاتا ہے، جس طرح کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون کیا برابر ہیں وہ لوگ جو ایمان لائے، جو جانتے ہیں، والذین لا یعلمون اور وہ لوگ جو نہیں جانتے، وہ کیا برابر ہیں۔ اب یہاں پر یعلمون اور لا یعلمون متعدی ہے،
لیکن ان کو لازم کے مرتبہ میں اتار لیا گیا ہے، کیونکہ کسی خاص علم کی برابری مقصود نہیں کہ ایک خاص علم والا ہے اور دوسرا غیر خاص علم والا ہے، بلکہ یہاں پر مطلقاً جاننے والا ہے اور نہ جاننے والا ہے، جاننے والا ہے اور نہ جاننے والا مراد ہے۔ اب معلوم کی ضرورت ہی نہیں ہے، معلوم کی ضرورت ہی نہیں ہے، تو اس وجہ سے متعدی کو لازم کے مرتبہ میں اتار دیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شامل ہے حذف کے مقامات میں فعل کی اسناد کرنا نائب الفاعل کی طرف، فعل کی اسناد کرنا نائب الفاعل کی طرف، یہ حذف کے مقام میں شامل ہے، حذف کے مقام میں یہ کیا ہے، شامل ہے، فعل کی نسبت کرنا نائب الفاعل کی طرف، ٹھیک ہے، فعل کی نسبت کرنا نائب الفاعل کی طرف یہ شامل ہے حذف کے مقام میں، یعنی کہ پس کہا جائے گا فاعل کو حذف کرنا، پس کہا جائے گا فاعل کو حذف کرنا اس سے خوف ہونے کی وجہ سے، متکلم سے خوف ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ عبارت ہے قاتل زید عمر، زید نے عمر کو قتل کیا۔ اب یہاں پر فاعل کو حذف کر دیا متکلم سے خوف ہونے کی وجہ سے، متکلم سے چھپانا مقصود ہے، خوف ہے، اسی وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا اور کہا قتل زید، فعل کو نائب الفاعل کی طرف اسناد کیا اور فاعل کو حذف کر دیا اور کہا قتل زید، قتل کیا گیا، نہیں سوری قتل عمر، اور کہا گیا قتل عمر، قتل کیا گیا عمر، فاعل کو حذف کر دیا۔ یا اس پر، یا فاعل پر خوف ہے، فاعل پر خوف ہے، یعنی کہ قاضی کا فاعل پر خوف ہے، اگر قاضی کو پتہ چل گیا کہ کس نے قتل کیا ہے تو قاضی اس کو قتل کر دے گا، اسی وجہ سے فاعل کو حذف کر دیا اور کہا قتل عمر، قتل کیا گیا عمر۔ یا معمول ہونے کی وجہ سے اس کے ساتھ، یا پھر معمول ہے یعنی کہ فاعل معلوم ہے، اسی وجہ سے فاعل کو حذف کیا گیا، جس طرح خلق الانسان ضعیفا، کہ پیدا کیا گیا انسان ضعیف۔ اب یہاں پر سب کو پتہ ہے کہ پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہاں پر فاعل اسم اللہ ہے، یہاں پر فاعل کیا ہے، اسم اللہ ہے، معلوم و مشہور ہے۔ یا پھر مجہول ہوگا فاعل، اسی وجہ سے حذف کر دیا گیا، متکلم اور مخاطب دونوں کے زیر میں کیا ہوگا، مجہول ہوگا، اسی وجہ سے فاعل کو حذف کیا گیا، جس طرح کہ سوری کل متاع، چوری ہو گئی شہر میں، چوری کی گئی شہر میں۔ اب یہاں پر فاعل کو حذف کر گیا، کیونکہ موجود نہیں ہے، کیونکہ موجود نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، مجہول ہے، اسی وجہ سے فاعل کو کیا کر دیا، حذف کر دیا، ٹھیک ہے۔ آگے مرکات، مرکات کا ہے فصل الاجناس العالیہ، یہ ہو گیا۔ آگے والجواہر هو الموجود، جواہر کی یہاں پر تعریف کر رہے ہیں، ایسا موجود کہ نہ ہو موضوع میں، موضوع میں نہ ہو یعنی جگہ میں، بلکہ بذات خود قائم ہو، بلکہ بذات خود قائم ہو، جس طرح کے جسم، اجسام، یہ جگہ میں نہیں ہے بلکہ بذات خود قائم ہے۔ یعنی کہ جواہر کی تعریف کیا ہے، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو۔ جواہر کس کو کہتے ہیں، جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج نہ ہو بلکہ بذات خود قائم ہو، غیر کا محتاج نہ ہو بلکہ بذات خود قائم ہو، جس طرح کہ جسم، یہ اپنے وجود میں کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہے، جسم بذات خود قائم ہے، جسم بذات خود قائم ہے، کسی دوسری چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اور عرض وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، عرض وہ ہے جو اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہو، جس طرح کہ کالا، سفید، یہ اپنے وجود میں غیر کا محتاج ہے نا، جسم کا محتاج ہے، کالا سفید، ٹھیک ہے، جسم ہوگا تو کالا ہوگا، جسم نہیں ہو تو کالا کہاں سے ہوگا، ٹھیک ہے نا، غیر کا محتاج ہے۔ اور مقولات عرضیہ، آگے مقولات عرضیاں بیان کرتے ہیں، وہ کم ہے اور کیف ہے اور اضافت ہے اور عین ہے اور ملک ہے اور فعل ہے اور انفعال ہے اور متاع ہے اور وضع ہے، ٹھیک
ٹھیک ہے، اور وضع ہے۔ ان تمام کی تعریفیں، ان تمام کی کیا تعریفیں، کم جو لذات ہی قسمت کو قبول کرے، جو بذات خود قسمت کو قبول کرے اسے کم کہتے ہیں۔ کم کسے کہتے ہیں؟ جو بذات خود قسمت کو قبول کرے، جس طرح کے مقدار یہ بذات خود جسم کو قبول کرتی ہے نا، مقدار کتنی ہے، لمبی ہے، چوڑی ہے، بڑی ہے، چھوٹی ہے، ٹھیک ہے نا، مقدار۔ آگے کیفہ، آگے کیف، جو بذات خود قسمت کو قبول نہ کرے، جو بذات خود قسمت کو قبول نہ کرے بلکہ کسی کے واسطے کے ساتھ کرے، بذات خود قسمت کو قبول نہ کرے بلکہ کسی کے واسطے کے ساتھ کرے، جس طرح کہ خوبصورتی اور بدصورتی یہ بذات خود تو تقسیم ہونے کا قبول نہیں کرتی، بذات خود تو خوبصورتی تقسیم نہیں ہوتی یا بدصورتی تقسیم نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے ساتھ مل کر تقسیم ہوتی ہے۔ جب جسم پر ہوگی تو ہم کہیں گے یہ بدصورت ہے، یہ خوبصورت ہے، ٹھیک ہے۔ اضافت، دو چیزوں کے مابین ایسی نسبت ہو کہ ان میں سے ایک کا سچا آنا دوسری پر موقوف ہو، ایک کا سچا آنا دوسری پر موقوف ہو۔ اضافت کسے کہتے ہیں؟ دو چیزوں کے مابین ایسی نسبت ہو کہ ان میں سے ایک کا سچا آنا دوسری پر موقوف ہو، جس طرح کہ باپ اور بیٹا، باپ اور بیٹا۔ اب بیٹے کا سچا آنا باپ پر موقوف ہے، باپ کا سچا آنا بیٹے پر موقوف ہے۔ کیوں؟ کہ جب باپ نہ ہوگا تو بیٹا نہیں ہوگا، جب بیٹا نہیں ہوگا تو وہ باپ نہیں ہوگا۔ اب باپ کا سچا آنا بیٹے پر موقوف ہے، بیٹے کا سچا آنا باپ پر موقوف ہے۔ آگے عین، آگے کیا ہے؟ عین، کسی شے کو مکان میں ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو، کسی شے، اس حالت کو کہتے ہیں عین، اس حالت کا نام ہے جو کسی شے کو مکان میں حاصل ہونے کے اعتبار سے ہو، جو کسی شے کو مکان میں حاصل ہونے کے اعتبار سے ہو، جیسے زید کا گھر، زید کا گھر۔ اب یہاں پر مکان میں ہونے کے اعتبار سے ہے نا، زید مکان میں ہونے کے اعتبار سے ہے نا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے پانچویں ملک، ملک کہتے ہیں کسی شے، ملک کہتے ہیں کسی جسم کے کسی چیز پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو، کسی جسم کا کسی چیز پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو۔ ملک کی جو حیات ہے نا، وہ کسی چیز کا کسی جسم کا کسی شے پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے حاصل ہو، جیسے سر کے اوپر ٹوپی۔ اب سر کے اوپر ٹوپی تب ہوگی جب جسم پر مشتمل ہوگی، وہ چیز جسم پر مشتمل ہوگی تو تبھی یہ ہوگا نا، اگر مشتمل نہ ہو تو پھر یہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ آگے ہے فعل، ایک شے کا دوسری شے کو نکالنا قوت سے فعل کی طرف، قوت سے فعل کی طرف، فعل کہتے ہیں ایک شے کا دوسری شے کو نکالنا قوت سے فعل کی طرف، جیسے کھانا پینا، جیسے کھانا پینا۔ پہلے کھانا پینا بالقوت تھا، طاقت کے ساتھ تھا، جب کھا لیا پی لیا تو یہ فعل بن گیا، کھا لیا پی لیا تو یہ فعل بن گیا۔ ایک شے کا دوسری شے کو نکالنا قوت سے فعل کی طرف، قوت سے ایک شے دوسری شے کی طرف نکالے قوت سے فعل، کھانا پینا ہے، جب کھا لیا پی لیا تو اب یہ فعل بن گیا، ٹھیک ہے۔ آگے انفعال، شے کا نکالنا قوت سے فعل کی طرف، علی سبیل تدریج، تدریجن، علی سبیل تدریجن، ٹھیک ہے۔
کسی شے کا نکلنا قوت سے فعل کی طرف علی سبیل تدریج، دونوں کی اکٹھی مثال، میں نے کاٹا اخراج کو، میں نے کاٹا پس وہ کٹ گیا تو خروج ہو گیا، میں نے کاٹا یہ اخراج ہے، فعل ہے، جب وہ کٹ گیا تو خروج ہو گیا، وہ کیا ہو گیا؟ انفعال ہو گیا، جب وہ کٹ گیا تو پھر وہ کیا ہو گیا؟ انفعال ہو گیا۔ آگے ہے متاع، آگے کیا ہے؟ متاع، کسی شے کو زمانے کے اندر ہونے کا اعتبار ہو، کسی شے کو زمانے میں حاصل ہونے کا اعتبار ہو، کسی شے کو زمانے میں حاصل ہونے کا اعتبار ہو، جیسے جمعے کے روز چھٹی، اب جمعے کے روز چھٹی یہ زمانے کے اعتبار سے حاصل ہے نا، ٹھیک ہے۔ آگے وضع، ایک ہی جسم کے بعض اجزاء کا بعض دوسرے کے ساتھ اتصال یا انفصال سے حاصل ہو، وضع کہتے ہیں ایک جسم کے بعض اجزاء کا بعض دوسرے کے ساتھ انفصال اور اتصال سے حاصل ہو، جیسے کہ بیٹھنا، کھڑے ہونا۔ اب بیٹھنا بعض اجزاء کے اتصال اور بعض کے انفصال سے حاصل ہو رہا ہے نا، اتصال ملنا، انفصال جدا ہونا، یعنی کہ سرین پاؤں کے زمین سے ملنے کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے، اور باقی یہ جو سارا کمر ہے اس کے اٹھنے کے ساتھ حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں وضع۔ اور ان کو جمع وَيَجْمَعُهَا هَذَا الْبَيْتُ فارسی، اور جمع کیا ہے ان کو اس فارسی شعر میں، اس فارسی شعر میں ان کو جمع کیا، ان ساری قسموں کو فارسی شعر میں ان 9 کی 9 کو جمع کیا۔ مرد دراز نیکو دیم بشہر امروز، ٹھیک ہے، مرد دراز نیکو دیم بشہر امروز بی اخواستہ نشستہ از خویش کرد فیروز۔ اب ایک مرد لمبا خوبصورت دیکھا میں نے شہر کے اندر، ایک مرد لمبا خوبصورت دیکھا میں نے شہر کے اندر، کل اپنی محبوبہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اپنے کیے سے خوش تھا، اپنے کیے سے خوش تھا، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس کا ترجمہ ہے، آگے بتاتا ہوں کیسے کیسے ہیں۔ جو مردہ ہے یہ مرد کو کہتے ہیں، مردہ مرد کو کہتے ہیں، یہ اس میں جوہر ہے، اس میں کیا ہے؟ جوہر ہے۔ دراز لمبا کو کہتے ہیں، دراز لمبا کو کہتے ہیں، یہ کم ہے، دراز لمبا کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ کم ہے۔ نیکو خوبصورت کو کہتے ہیں، یہ کیف ہے، کیفیت ہے، نیکو خوبصورت کو کہتے ہیں، یہ کیف ہے۔ دیدم دیکھا میں نے، دیدم کا مطلب ہے دیکھا میں نے، انفعال ہے، دیدم یہ انفعال ہے۔ بشار شہر کا نام ہے، بشار شہر، یہ عین ہے۔ امروز کل کو کہتے ہیں، امروز کل کو کہتے ہیں، یہ متاع ہے۔ باخواستہ، باخواستہ اپنی محبوبہ کے ساتھ، باخواستہ اپنی محبوبہ کے ساتھ، یہ اضافت ہے۔ نشست بیٹھا، یہ وضع ہے، نشست بیٹھا یہ وضع ہے۔ خویش کردہ اپنے کیے پر، خویش کردہ اپنے کیے پر، یہ فعل ہے۔ فیروز خوش ہے، فیروز کا مطلب ہے خوش ہے، یہ ملک کو کہتے ہیں، فیروز خوش ہے، یہ ملک ہے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ آگے قدوری شریف کا، وَلَوْ قَالَ أَعْطِنِي، اور اگر کہے کہ مجھے دے نصف درہم،
کے فلوس، نصف درہم کے فلوس مطلب روپے، نصف درہم کے روپے دے، اور نصف درہم دے دے مگر ایک رتی کم، تو جائز ہے بیع۔ اب وہی ہے کہ ایک درہم دے دیا دکاندار کو اور کہے کہ آدھے درہم کے مجھے دے دے کیا روپے، اور آدھا درہم دے دے مگر ایک رتی کم، اور آدھے درہم سے ایک رتی کم دے دے، تو جائز ہے بیع۔ کیوں؟ کیونکہ رتی کم آدھا درہم کے برابر ہو جائے گا، اور آدھا درہم اور رتی زیادہ یہ روپے کے برابر ہو جائے گا۔ اب جنس کے مقابلے میں برابر آ رہی، اسی وجہ سے جائز ہے۔ اور اگر کہے کہ مجھے دے ایک چھوٹا درہم، اس کا وزن نصف درہم ہو مگر ایک رتی کم، اس کا وزن نصف درہم ہو مگر ایک رتی کم دے دے، یعنی کہ ایک درہم دیا اس نے دکاندار کو، اب کہے مشتری کہ مجھے ایک درہم دے دے چھوٹا جس کا وزن نصف درہم ہو ایک رتی کم، ٹھیک ہے، اور باقی کے مجھے روپے دے دے، فلوس دے دے، تو جائز ہے بیع جائز ہے۔ اور ہوگا نصف مگر ایک رتی کم چھوٹے درہم کے بدلے، جو نصف درہم ہے، نصف درہم مگر ایک رتی کم، یہ چھوٹے درہم کے بدلے اور باقی روپیوں کے بدلے۔ اب جائز ہو رہی ہے، کیونکہ جو اس نے کہا تھا مجھے دے چھوٹا درہم اور اس کا وزن نصف درہم ہو مگر ایک رتی کم، اب نصف درہم ایک رتی کم چھوٹے درہم کے بدلے ہو جائے گا اور باقی پیسوں کے بدلے ہوگا، جنس کے بدلے میں آ رہے، زیادتی نہیں ہو رہی، اور باقی پیسوں کے مطلب میں ہوگی، ٹھیک ہے۔ آگے کتاب الرہن، رہن کی کتاب۔ رہن کا لغوی معنی ہے کہ شے کو روک لینا، مال کو روک لینا لغوی معنی ہے۔ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ ایسے مال کو روک لے جس سے وہ اپنا آدھا قرض یا مکمل قرض پورا کر سکتا ہے، مال کو روک لے جس سے وہ اپنا آدھا قرض یا مکمل قرض پورا کر سکتا ہے، یعنی کہ یہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ایسے الفاظ میں بیان کرتا ہوں کہ اگر اصطلاحی تعریف کہ اگر کوئی بندہ قرض لے کسی سے، زید نے عمر سے قرض لیا اور زید نے عمر کے پاس اپنی کوئی چیز گروی رکھ دی کہ یہ قرض کے بدلے میں ہے، میں گروی رکھ لوں، تو اس کو رہن کہتے ہیں۔ زید نے عمر سے قرض لیا اور قرض لے کے کوئی چیز گروی رکھ دی، اس کو رہن کہتے ہیں۔ اب رہن رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں، گروی چیز رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں، ٹھیک ہے، رہن رکھنے والے کو راہن کہتے ہیں، اور جس کے ہاں رہن رکھا گیا ہے اسے مرتہن کہتے ہیں، جس کے ہاں رہن رکھا گیا ہے، گروی چیز رکھی گئی ہے، اسے مرتہن کہتے ہیں، اور جو گروی چیز رکھی گئی ہے اسے مرہون کہتے ہیں، جو گروی چیز رکھی گئی ہے اسے مرہون کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ راہن رکھنے والے کو کہتے ہیں، مرتہن جس کے پاس رکھی گئی ہے، اور مرہون جو چیز رکھی گئی ہے اس کو کہتے ہیں۔ رہن منعقد ہوتا ہے ایجاب و قبول کے ساتھ، اور مکمل ہوتا ہے قبضے کے ساتھ، اور پورا ہو جاتا ہے قبضے کے ساتھ، اگر قبضہ کر لیا جائے تو رہن مکمل ہو گیا۔ پس جب قبضہ کرے مرتہن، جس کے پاس رہن رکھا گیا، پس جب قبضہ کرے مرتہن رہن پر، ایسی رہن جو محوزن ہو، یعنی کہ تقسیم کی ہوئی ہو، مفرغن ہو، فرق ڈالا ہوا ہو، ممیزن
اور تمجیز کی ہوئی ہو تو مکمل ہو جائے گا عقد اس میں، تو مکمل ہو جائے گا عقد اس میں۔ محوزن تقسیم کی گئی ہو، یعنی کہ اگر اس میں بھائی کا حصہ ہو تو بھائی کے حصے سے تقسیم کر لی ہو، بھائی کے حصے سے تقسیم کر گئی۔ مفرغن اور فرق ہو اس میں، یعنی کہ بھائی کی زمین میں اگر زمین رکھی ہے رہن میں، بھائی کی زمین میں اور اس کی زمین میں فرق ہو۔ ممیزن تمجیز کرنے والی ہو، یعنی کہ وہ چیز بذات خود ممتاز بھی ہو، کسی کے ساتھ متصف نہ ہو، ممتاز ہو، واضح ہو کہ یہ چیز ہے، اور کسی کے ساتھ کیا ہو، متصف نہ ہو، کسی کے ساتھ کسی بھی چیز کے ساتھ متصف نہ ہو بلکہ کیا ہو، ممتاز ہو۔ اگر دوسرے لفظوں میں اس طرح کہیں کہ مرہون پیدائشی طور پر راہن کے سامان کے ساتھ متصف نہ ہو، مرہون جو چیز رکھی گئی ہے وہ پیدائشی طور پر راہن کی کسی چیز کے ساتھ متصف نہ ہو، جس طرح کہ اب وہ راہن ہے وہ رکھ دے پھل رکھ دے رہن کے طور پر کہ وہ پھل کھڑے ہیں وہ مجھے رہن کے طور پر رکھتا ہوں، گروی رکھتا ہوں، تو یہ نہیں ہوگا کیونکہ یہ ممیز نہیں ہے، ممتاز نہیں ہے، وہ پھل اس مرہون کی چیز کے ساتھ شروع سے ہی ابتدا سے ہی متصف ہیں، اور پیدائشی متصف ہے، پیدائشی متصف نہ ہو، علیحدہ دے تو پھر وہ علیحدہ ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو اچھی طرح سے آپ نے یاد کر لینا ہے۔ ثم اذا ترجع، پھر جب ترجیح پا جائے مشترک کی وجوہ میں سے بعض، مشترک کے معانی میں سے بعض، بغالب الرائے، غالب رائے کے ساتھ، تو ہو جاتا ہے مؤول، تو ہو جاتا ہے مؤول۔ مؤول کی تعریف یہ ہے کہ مشترک کا کوئی معنی غالب رائے کے ساتھ ترجیح پا جائے تو اس کو مؤول کہتے ہیں۔ مشترک کا کوئی ایک معنی غالب رائے کے ساتھ مراد لیا تو وہ مؤول ہو گیا، تو وہ مؤول ہو گیا۔ جیسے کرو امام صاحب کے نزدیک یہ مراد لیا غالب رائے کے ساتھ تو یہ مؤول ہو گیا، اور امام شافعی کے نزدیک طہر یہ مؤول ہو گیا۔ ٹھیک ہے، آگے حکم بیان کر رہے ہیں، مؤول کا حکم۔ واجب عمل کرنا اس کے ساتھ، واجب عمل کرنا اس کے ساتھ، خطا کے احتمال کے ساتھ، خطا کے احتمال کے ساتھ، خطا کا احتمال اور غلطی کا احتمال ہو تو بھی عمل کرنا اس پر واجب ہے۔ مؤول کا حکم یہ، جس طرح کہ ہمارے نزدیک حیض مراد لیا، غلطی کا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے حیض مراد نہ ہو، طہر مراد ہو، شافعی ٹھیک ہو، امام شافعی والے ٹھیک ہو، اور شافعیوں نے کیا مراد لیا، طہر مراد لیا، ہو سکتا ہے وہ غلط ہو، احناف ٹھیک ہو، حیض مراد ہو۔ ٹھیک ہے، اصل جو بات ہے درست تو وہ حقیقت تو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے، حقیقت تو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ اور اس کی مثالیں، مؤول کی مثالیں حکایات میں ہیں، وہ جو ہم نے کہا، حکایات میں ہیں وہ جو ہم نے کہا کہ جب مطلق رکھے ثمن کو بیع میں، جب مطلق رکھے ثمن کو بیع گے تو ہوگی غالب نقدی پر، شہر کی غالب نقدی پر ہوگی، شہر کی غالب نقدی پر، اور یہ طویل کے طریقے کے ساتھ ہے، اور یہ طویل کے طریقے کے ساتھ ہے، اور اگر ہو نقود مختلف تو فاسد ہو جائے گی بیع، اگر نقود مختلف ہو تو فاسد ہو جائے گی بیع۔ یعنی کہ اگر ایک شخص میں کافی ساری نقدی استعمال ہوتی ہیں، ثمن استعمال ہوتی ہیں، روپے استعمال ہوتے ہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، انڈیا تمام کے استعمال ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پر دیکھیں گے کہ کون سی غالب نقدی ہے، کون سی زیادہ استعمال ہوتی ہے، کون سی نقدی، کون سے روپے کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، جو کثرت سے استعمال ہوتے ہیں اسی پر عمل کریں گے طویل کے طریقے کے ساتھ، اور یہ طویل کے طریقے کے ساتھ ہے۔ اور اگر کثرت سے کوئی بھی استعمال نہ ہوتے ہو بلکہ تمام برابر برابر استعمال ہو،
تمام کیا ہوں، برابر برابر استعمال ہو، تو وہاں پر بے فاسد ہو جائے گی، کیونکہ جھگڑا ہو سکتا ہے، بے کے یہ مراد ہے، مشتری کے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ اور محمول کریں گے کرو کو حیض پر، کرو کو حیض پر، عدت میں کرو کو حیض پر محمول کریں گے، اور محمول کریں گے نکاح کو آیات میں وطی پر، نکاح کو تن کی حتی تن کیا زوجن میں، نکاح کو وطی پر، ٹھیک ہے، معمول کریں گے نکاح کو وطی پر، ٹھیک ہے۔ اور طلاق کی گفتگو کی حالت میں کنایات کو محمول کریں گے طلاق پر، اور طلاق کی مذکورہ گفتگو کی حالت میں کنایات کو محمول کریں گے طلاق پر، طلاق کے قبیلے سے۔ یعنی کہ یہ مسئلہ اس طرح ہے کہ مرد اور بیوی کے درمیان طلاق کی گفتگو ہو رہی ہو، مرد کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، ویسے ویسے اس طرح گفتگو ہو رہی ہو، پھر اچانک مرد کو غصہ آیا اور مرد نے کہا کہ تو میرے بستر سے جدا ہے، یا اسی طرح کوئی بھی لفظ استعمال کیا جس میں کنایا ہو، پوشیدہ نہ ہو، کنایا ہو، چھپا ہوا ہو، تو اس کو ہم طلاق پر ہی محمول کریں گے، اس کو ہم کس پر محمول کریں گے؟ طلاق پر ہی محمول کریں گے، وہ اسی قبیلے سے ہے۔ وَعَلَى هَذَا، اور اسی پر ہم نے کہا کہ دین مانے ہے زکوٰۃ سے، دین قرض مانے ہے زکوٰۃ سے، پھیریں گے آسانی کی طرف دو مالوں میں کہ پورا کرے جو قرض کے لیے، دو مالوں میں، مال یعنی دو مالوں میں کہ پورا کرے قرض کے لیے۔ یہ مسئلہ کچھ اس طرح ہے، پچھلی تمام جو بحث ہوئی نا، اس سے نتیجہ تو یہ نکلا کہ ایک شے دو چیزوں کا احتمال رکھتی ہو، اگر ایک شے دو چیزوں کا احتمال رکھتی ہو، جس پر قرینہ ہوگا وہی مراد لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے۔ پیچھے تمام باتوں سے یہ بات خلاصہ یہ نکلا کہ اگر ایک شے ہو اس کے دو معنی ہوں، دو چیزوں کا احتمال رکھتی ہو، ایک شے دو چیزوں کا احتمال رکھتی ہو، جس چیز پر ہمیں قرینہ مل جائے گا اسی پر عمل کر لیں گے اور دوسری کو چھوڑ دیں گے، اسی پر عمل کر لیں گے، دوسری کو کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شخص کے پاس اگر صرف ایک ہی مال ہے، صرف پیسے ہیں اور کچھ نہیں ہے، اور جتنے اس کے پیسے ہیں اتنا اس پر قرض بھی ہے، اتنا اس پر قرض بھی ہے، تو وہ قرض ادا کرے گا، زکوٰۃ معاف ہے، قرض ادا کرے گا، زکوٰۃ معاف ہے۔ اور اگر اس کے پاس دو مال ہیں، ایک پیسے ہیں اور دوسرا بکریاں ہیں، دوسرا بکریاں ہیں، اب اس کا جو ایک مال ہے، دونوں میں سے ایک مال تمام کا تمام قرض میں ڈوبا ہوا ہے، کہ یعنی کہ جتنے اس کے پیسے اتنے اس نے قرض دینے، یا جتنی اس کی بکریاں ہیں اتنی اس نے قرض دینی ہے، اتنی اس نے قرض دینی، اور دوسرا صحیح ہے، دوسرا قرض والا نہیں ہے، ایک قرض والا ہے، دوسرا قرض والا نہیں ہے۔ اب اس کو اختیار ہے، اس کو کیا ہے؟ اختیار ہے کہ چاہے تو ایک مال میں سے کیا کر لے؟ قرض ادا کر لے، اور دوسرا متعین کر لے ہر سال گزرنے کے بعد اس میں سے وہ زکوٰۃ ادا کرے گا، جس سے آسانی ہو۔ اگر پیسہ دینوں میں قرض آسانی ہو تو وہ ادھر قرض ادا کر لے گا، اور بکریوں کے سال گزرنے میں وہ کیا کرے گا؟ بکریوں کے سال گزرنے میں وہ زکوٰۃ ادا کرے گا۔ یا اگر بکریوں میں قرض دینے میں آسانی ہے تو وہ بکریوں میں قرض دے دے گا اور پیسوں میں زکوٰۃ دے دے گا سال گزرنے کے بعد، ٹھیک ہے، جس میں اس کو آسانی ہو اسی پر عمل کرے گا، ٹھیک ہے۔ اور اسی پر ہم نے کہا دین مانے ہیں زکوٰۃ سے، پھیرا جائے گا آسانی کی طرف دو مالوں کے کہ پورا کرے جو دین کے لیے، پورا کرے جو دین کے لیے، جو پورا کرے وہی اسی کی طرف ہم اس کو کیا کریں گے؟ پھیریں گے، ٹھیک ہے، جو اس کو آسان لگے۔ وَمَا فِيهِ عَلْمِيَّةٌ مُؤَثَّرَةٌ، اور جس میں علمیت مؤثر رکھتا ہے، اثر رکھتا ہے، جس میں جو علم ہے نا، علم شرط
اثر لگتی ہے. اب اس سے جمع منتہی الجموع نکل جائے گا کیونکہ اس میں علم اثر نہیں رکھتا. جب نکرہ کر لیا جائے تو منصرف ہو جائے گا. جب نکرہ کر لیا جائے جن چیزوں میں علم شرط ہے ان کو اگر نکرہ بنا لیا جائے تو وہ منصرف بن جائیں گے, غیر منصرف نہیں ہوں گے. اسی وجہ سے جب بات واضح ہو گئی, تبینہ واضح ہو گئی اس سے کہ بے شک کہ علم نہیں جمع ہوتا اثر کرنے والی چیزوں میں علم جمع نہیں ہوتا, مگر وہ جس میں شرط ہے علم, جس میں علمیت شرط ہے ان میں علم جمع ہوتا ہے. جس طرح کہ علم کن میں شرط ہے؟ علم شرط ہے تانیث میں, عجمہ میں, ترکیب میں, الف نون زائدہ تان میں, ان میں علم کیا ہے؟ شرط ہے. ٹھیک ہے. البتہ عدل اور وزن فعل یہ دونوں متضادان ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. عدل اور وزن فعل یہ کیا ہیں؟ ایک دوسرے کی ضدیں ہیں, دونوں ایک دوسرے کی ضدیں ہیں. پس نہیں ہے اس کے ساتھ, علم اس کے ساتھ نہیں ہے مگر ان میں سے ایک کے ساتھ. علم ان دونوں کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا مگر ان میں سے ایک کے ساتھ. یعنی کہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ عدل بھی ہو اور وزن فعل بھی ہو اور علم بھی ہو, بلکہ یہ ہوگا عدل ہوگا اور علم ہوگا, اور وزن فعل ہوگا اور علم ہوگا. ٹھیک ہے. ان دونوں کے ساتھ نہیں اکٹھا ہو سکتا. جس طرح کہ عمر, اب یہ علم بھی ہے, غیر منصرف ہے, علم بھی ہے اور عدل ہونے کی وجہ سے, علم اور عدل ہونے کی وجہ سے. اور احمد یہ غیر منصرف ہے, علم اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے, علم اور وزن فعل ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. پس جب نکرہ بنا لیا جائے, ان کو نکرہ بنا لیا جائے, علم والی شرط اٹھا لی جائے, نکرہ بنا لیا جائے تو باقی بچ جائے گا بغیر سبب کے. باقی کیا بچے گا؟ یا تو بغیر سبب کے بچ جائے گا یا ایک سبب پر بچ جائے گا. جب ان کو نکرہ بنا لیا جائے تو یا تو یہ بغیر ان میں کوئی سبب ہی نہیں ہوگا, یا پھر سبب ہوگا تو وہ صرف ایک سبب ہوگا, یا تو ایک سبب ہوگا. یعنی کہ عدل یا وزن فعل کو اگر نکرہ بنا لیا جائے تو ان میں ایک سبب ہی نہیں پایا جائے گا, یا تو ایک سبب پایا جائے گا اور وہ عدل اور وزن فعل والا پایا جائے گا. اس وقت یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے, کیونکہ علمیت شرط ہے. جب علمیت نہیں پائی گئی تو غیر منصرف نہیں ہوئی. وہ خالی, اور یہاں پر اختلاف بیان کرتے ہیں امام سیبوی اور امام اخفش کا. اختلاف کیا ہے سیبوی میں نے اخفش سے. احمرہ کے مثل میں, احمرہ کی مثل میں جو کہ علم ہے, احمرہ کی مثل میں جو کہ امر ہے, جب نکرہ بنا لیا جائے, جب نکرہ کر لیا جائے تو اعتبار کرتے ہیں صفت اصلیہ کا نکرہ کے بعد. یعنی کہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ احمرہ یہ علم ہے, اگر اس کو ہم نکرہ بھی بنا لیں تو پھر بھی یہ غیر منصرف رہے گا, غیر منصرف نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ اصل صفت تو یہ غیر منصرف کے لیے ہوا ہے, اصل صفت تو یہ علم کے لیے ہی ہوا ہے. اصلی جو اس کی حالت ہے وہ تو علم ہی ہے, بعد میں اس کو نکرہ بنایا ہے نا, بعد میں نکرہ بنایا ہے, تو اصل کا اعتبار ہم کریں گے اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ غیر منصرف ہے نکرہ ہونے کے بعد میں. اور نہیں لازم آئے گا اس کا حاتم کی باب میں, اور اس کا حاتم کے باب میں لازم نہیں آئے گا. ٹھیک ہے, حاتم کے باب میں لازم نہیں آئے گا. یہ امام سیبوی کا مذہب ہے. امام اخفش فرماتے ہیں کہ جب لازم آئے گا دو ضدوں کے اعتبار سے ایک کے حکم میں, دو ضدوں کا اعتبار کرنا پڑے گا ایک کے حکم سے. یعنی کہ امام سیبوی فرماتے ہیں کہ جو نا وصف کا اعتبار وہ اصلی طور پر زائل ہو جاتا ہے علم کے ساتھ. وصف کا اعتبار اگر اصلی طور پر زائل ہو جائے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا, وہ ایک ہی حکم کے تحت ہوتا ہے, ایک ہی حکم میں داخل ہوتا ہے. اس میں وصف اصلی جب زائل ہوا
جس طرح کہ ہاتھی میں نا، اب اس سے وصف اصلی زائل کر لیں اور علمیت، تو نئی مشابہ ہوگا یہ مستحق ہونے کے، یہ مستحق ہی نہیں ہوگا غیر منصرف بننے کے، ٹھیک ہے، جبکہ اس سے شرط لے. یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو امام اخفش ہے وہ فرماتے ہیں کہ اصل کا اعتبار نہیں کیا جائے گا، جو جس حالت میں ہوگا اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور امام سیبوی کہتے ہیں کہ اصل کا اعتبار کیا جائے گا. جب لازم آئے گا دو صدوں کے اعتبار سے ایک کا حکم، دو صدوں کا اعتبار کرنے سے ایک کا حکم، اور جمع کرنا باب کو، اور باب کو پھر جمع کرنا، جس طرح آپ کہتے ہو کہ اگر اس سے علم والی شرط نکال دی جائے تو نکرہ بن جائے تو پھر اصلی صفت کا اعتبار کرتے ہو ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے. تو امام اخفش فرماتے ہیں جب ہم اس کو غیر منصرف پڑھیں گے تو پھر تو دو ضدوں کو جمع کرنا لازم آئے گا، جو کہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے، جمع کرنا لازم آئے گا باب کو، اور لام اور اضافت کے ساتھ تو جر کسرہ کے ساتھ آتا ہے، یعنی کہ جب اس کی اضافت کر دی جائے یا اس پر الف لام داخل کر دیا جائے تو اس کی جو حالت جری ہے وہ تو کسروں کے ساتھ آتی ہے. اسی وجہ سے اصل وصف کا اعتبار نہیں ہوگا بلکہ جس حالت پر ہوگا اس کا اعتبار ہوگا. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اچھی طرح سے یاد کرنا ہے، اور عبارت ترکیب بھی آپ نے ضرور نکالنی ہے.